السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیت مقدسہ نمبر 152۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اس آیت مقدسہ کا جو عنوان ہے وہ اصل میں ہے ذکر کی اہمیت اور فضیلت اور شکر کی اہمیت۔ بڑے اہم الفاظ ہیں، اللہ رب العزت کی رہنمائی ہے، اس لیے خصوصی طور پر چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فاذکرونی، پس تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو، میرے احسانات اور نعمتوں کا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری نافرمانی نہ کرو۔ ترجمے پر اگر آپ غور کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ایک کمٹمنٹ کر رہے ہیں، ایک معاہدہ کر رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یہ بھی ہم سب کو شعور ہے، احساس ہے کہ ہم تو اللہ کے معاہدے کو شاید بھول جائیں، لیکن اللہ نہیں بھولتے۔ پھر ہمارے اینڈ سے کوئی کمزوری، کمی، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے اینڈ سے نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، تم میرا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت کی جتنی نعمتیں ہیں، ہمارے پیدائش سے لے کے وفات تک، اور پیدائش سے پہلے بھی، پیدائش کے عمل میں بھی، اللہ رب العزت نے جس طرح، جس پروسیس سے ہمیں گزارا اور دنیا میں ہم آئے، اور پھر اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت اشرف المخلوقات پیدا کیا، انسان۔ پھر ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت، انسانوں میں سے بھی اشرف اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، مسلمان، امت محمدی۔ اور اس کے علاوہ تو بے شمار نعمتیں ہیں، جسمانی ہیں، روحانی ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آپ مسلسل بنی اسرائیل کی ہسٹری سن رہے ہیں، ان کا رویہ ناشکری کا تھا۔ نعمتیں دیں اللہ نے، کتنی دیں، ترتیب سے آپ نے سنی ہے۔ جو دروس ترتیب سے ہمارے خواتین و حضرات سنتے ہیں وہ
یقیناً یہ سن رہے ہیں کہ اللہ کی بڑی نعمتیں، وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اتنی بڑی نعمت کہ تمام جہانوں پر فضیلت دی، سیاسی، معاشی، سماجی حوالے سے۔ انبیاء بنی اسرائیل ہزاروں کی تعداد میں آئے، لیکن قوم کا رویہ کیا تھا وہ بھی آپ سن رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ان دونوں الفاظ میں، ذکر اور شکر میں، ہمیں یہ احساس حاصل کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کیا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ ذکر کی جب بات کریں گے تو اس پر احادیث بھی بے شمار ہیں، لیکن یہ الفاظ اللہ کے کافی ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا، اے ابن آدم، جب تو میرا ذکر کرتا ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے، اور میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، تو جب تم نے مجھے فراموش کر دیا، گویا مجھے میرا کفر کیا، یعنی نعمت کی ناشکری کر دی۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ذاکر کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ شخص، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایسے ہے جیسے مردہ، میت۔ ذکر کے دائرے تین ہیں۔ امام غزالی بھی فرماتے ہیں کہ ذکر کے تین دائرے ہیں۔ ذکر زبان سے ہے، لسانی ذکر، قلب سے ہے، قلبی ذکر، اور جوارح سے ہے، یعنی اعضاء سے۔ ذکر باللسان، زبان سے ذکر ہم جو کرتے ہیں اس کے لیے بے شمار الفاظ ہیں، آیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور کچھ ذکر تو آسان اور بڑے ہی ان کے فضائل ہیں، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ آخر میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کو ایسے الفاظ بتاتے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے اور وزن میں بڑے بھاری ہیں، بڑے وزنی ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اولیاء اللہ کا جو طریقہ کار ہے تربیت کا، وہ بھی ذکر کا ہے۔ یہ خانقاہی جتنے طریقے ہیں، ان تمام طریقوں میں روح یہ ہے کہ زبان سے ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور اس ذکر کے جو الفاظ جب ہم ادا کرتے ہیں تو توجہ اپنے دل میں رکھو۔ اس لیے قلبی ذکر کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر کرنا۔ تو زبان سے اقرار باللسان، ذکر کرو، دل پہ اس کی چوٹ لگاؤ، اور اللہ کے ساتھ جڑنے کا عہد کرو، اللہ کی رضا اپنے دل میں پیدا کرو، شعور، اللہ کا شعور حاصل کرو۔ اللہ کہنے سے اللہ کا شعور نہیں آتا میرے عزیزو۔ اللہ کا شعور تب آئے گا جب اللہ بھی کہو، اور اللہ کہہ کر اپنے دل پہ ایک چوٹ لگاؤ اور اس دل کو اللہ سے جوڑ دو۔
ساری توجہ اپنے دل کی اللہ کی طرف کر لو، یہی قلبی ذکر ہے۔ قلب اللہ سے جڑ جائے، اور یاد رکھیے جب دل اللہ سے جڑ جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی چیز دل میں نہیں آئے گی، صرف اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی، اور غیر اللہ کے علاوہ کچھ بھی ہے، کسی کی محبت اگر ہوگی تو اللہ کے حکم سے ہوگی، اللہ کی رضا سے ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت بھی اللہ کی رضا میں ہے۔ کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ تو میرے عزیزوں، یہ ذکر باللسان، اور اس ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ کئی لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتی نہیں ہے۔ وہ نماز سب سے بڑا اللہ کا ذریعہ، اس لیے ہمیں اپنی زبان سے، اور زبان سے اتنی اونچی کہ ہمارے کان سنیں، ہمارا دل سنے، دماغ سنے، ہماری باڈی سنے، اتنا اونچا ذکر ضروری ہے۔ اور نماز میں بھی جو ہم پڑھتے ہیں، نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، یاد رکھیے اتنی اونچی پڑھنی ہیں کہ ہمارے کان سنیں۔ بعض اتنی آہستہ پڑھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں منہ میں پڑھتے ہیں کہ اپنے کان بھی نہیں سنتے، اس طرح تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ نماز میں بھی جو ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہمارے کانوں تک آواز آنی چاہیے۔ تو ذکر کے عنوان سے آج ہم نے گفتگو کی، آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھی ہیں۔ ذکر باللسان کی روایت پیدا کرو، تسبیحات پڑھو تو وہ بھی نہیں کہ منہ میں پڑھ رہے ہو اور تسبیح گھما رہے ہو، جو لفظ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، کان سنیں۔ میرے عزیزو، اس کی روایت پیدا کرو۔ اور شکر کیا ہے؟ اللہ کے احسانات کا شکر یہ ہے کہ خود عملاً اس کا اظہار کرو کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کو عام کرو۔ اللہ نے علم دیا، اس کو عام کرو۔ اللہ نے حکومت دی، اس میں عدل کا نظام قائم کرو۔ اللہ کی بالادستی قائم کرو، اللہ کی رٹ قائم کرو، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور جب اللہ کی رٹ قائم کرو گے، اللہ کی بالادستی کرو گے، تو اس کا اگلا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ نعمتیں سارے انسانوں تک پہنچیں گی، خوشحالی آئے گی، مہنگائی ختم ہوگی، فرقہ واریت ختم ہوگی۔ جب توحید آ گئی تو فرقہ واریت ختم۔ اللہ رب العزت کی بالادستی سے انتہا پسندی ختم ہوگی۔ کیوں؟ انسان کا دوست ہے، انسانیت دوستی کا عدل کا پروگرام آئے گا تو انتہا پسندی ختم، چوریاں ڈکیتیاں ختم، لالچ خود غرضی ختم، اس سے امن و امان قائم ہوگا، اور یہ شکر سے ہوگا۔ اور شکر کا یہاں کیا عرض کی میں نے؟ اللہ کے سسٹم کو غالب کرو، اللہ کی نعمتیں عام کرو، اللہ کی نعمتیں سب تک پہنچاؤ، خوشحالی پیدا کرو، امن و امان قائم کرو۔ یہ ہے شکر کا نتیجہ۔ ہم شکر کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، مافیا بن جاتے ہیں۔ یہ کس طرح شکر ہے؟ ہم نے سمجھا شکر صرف اتنا ہے جی اللہ کا شکر ادا ہو گیا، اور بھائی یہ شکر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو، تو اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد۔ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے اس طرح تو کیا اللہ بھول جائیں گے ہمیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کیسے ہمارے اوپر اپنی برکات اور رحمتیں نازل نہیں فرمائیں گے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم میرا شکر ادا کرو گے، یعنی وہ پروسیس، وہ روٹ جو میں نے عرض کیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ہم اور دے دیں گے تمہیں، اور نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ،
اور اگر تم میری ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے، ان عذابی لشدید، پھر اللہ کی بے برکتیاں شروع ہو جائیں گی، عذاب شروع ہوگا، مہنگائی، غربت، انتہا پسندی، لڑائیاں، جھگڑے، انفرادیت، یہ سب اسی ناشکری کا نتیجہ ہے اور اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اللہ میں عقل و شعور عطا فرمائیں، فہم عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں اور ہمارے دلوں کو اللہ جوڑ دیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔